बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिए और फीडबैक के तौर पर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। तो लीजिए अब बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। इंटरेस्टिंग स्टोरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज अब इस एपिसोड में देखेंगे कि अखलाक हुसैन शाह के दो अहम बंदों यानी कि दिलावर शेख और खाबर शेख के कत्ल के बाद अखलाक हुसैन शाह एक कमेटी तलब करेगा और उसके अंदर अजीब व गरीब किस्म के ऐलानात करेगा और इसके बाद तनावुश को भरपूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। क्या होगा बेचारी तनावुश के साथ? आया कबीर दादा इसको सरे राह छोड़ देंगे या इसका साथ निभाएंगे? ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। कबीर दादा अपनी नशिस्त से स्प्रिंग की तरह उछला। एक पांव दरमियानी मेज पर रखते हुए इसने आगे की तरफ छलांग लगाई और चौड़ी मेज को अबूर करता हुआ नौशाद अफरीदी पर जा पड़ा। इसे गिरेबान से थामते हुए इसने एक लात अखलाक हुसैन को भी रसीद कर दी थी। वो कुर्सी समेत फर्श पर लंबा हो गया था। इसके साथ ही कबीर दादा एक ही हाथ से नौशाद अफरीदी को सर से बुलंद करके इसकी पीठ दीवार से लगा दी थी। अब बताओ बकवास कौन कर रहा है? कबीर दादा का सर्द लहजा नौशाद अफरीदी को दहला गया था। बाकी तमाम एक लम्हे के लिए सुन हो गए थे। होश में आते ही वो बेसाख्ता नौशाद खान को छुड़ाने के लिए कबीर दादा की तरफ बढ़े। कबीर दादा ये क्या बेवकूफ़ी है, छोड़ो इसे। शहाब और बाबर हयात बैक जबान बोले थे। कबीर दादा के हाथ के दबाव से नौशाद अफरीदी के गले की रगें फूल चुकी थी। इसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। इसने खुद को छुड़ाने के लिए हरकत की कोशिश की मगर कबीर दादा की ताकतवर गिरफ्त से आज़ाद न हो सका। दोनों ने कबीर दादा को दाएं बाएं से पकड़ लिया था। कबीर दादा ने झटका देकर नौशाद अफरीदी को कालीन पर फेंका और दोबारा अपनी नशिस्त पर जा बैठा। मोबाइल जेब से निकालकर वो किसी का नंबर डायल करने लगा था। बाबर हयात और शहाब कसूरी ने नौशाद को कुर्सी पर बैठाया। अखलाक हुसैन भी कुर्सी को सीधा करके बैठ चुका था। दोनों के चेहरे गुस्से और खजालत से सुर्ख हो चुके थे। ऐसा करो, अपने तमाम आदमियों को बता दो कि आज रात 9 बजे के बाद कोई हदूद बंदी और इलाका बंदी नहीं रहेगी और वो जहां चाहें अपना कारोबार कर सकते हैं और अगर कोई भी रुकावट डालने या रखना अंदाजी की कोशिश करे तो उड़ा देना। एक लम्हा खामोश रहकर इसने मुखालफत की बात सुनी और फिर कहा, हाँ आज रात 9 बजे के बाद, इससे पहले नहीं। इसके राब्ता मुनक़ते करते ही शहाब कसूरी तशवीश नाक लहजे में बोला, ये क्या मजाक है कबीर दादा? मजाक ये है या वो जो दोनों खबीस कर रहे हैं? 8 बजे तक अगर अखलाक हुसैन ने घर आकर मेरी बीवी तनावे से माफ़ी न मांगी तो फिर नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये कहते ही कबीर दादा इनकी बात सुने बगैर कुर्सी से उठकर लंबे डग भरता हुआ वहां से बाहर निकल चुका था। ओह, तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। कबीर दादा के बाहर जाते ही एसपी जमीर ने हंकारा भरा था। बाबर हयात ने कहा, इसका जिम्मेदार अखलाक हुसैन शाह है। इसकी आमद से पहले यही तय हुआ था कि वो लड़की मुझसे माफ़ी मांगने आएगी। अब मुझे मतऊन क्यों डरा रहे हो? बाबर हयात ने तलखी से कहा, क्योंकि ये बात शहाब साहब ने इसे एक कहना थी और बात लड़की के माफ़ी मांगने की थी, इसके साथ रात गुजारने की नहीं। अच्छा, अब आपस में नहीं लड़ पड़ना चाहिए। नकीबुल्ला खान ने इन्हें बहस से रोका। ये अच्छा नहीं हुआ।
ہمیں کبیر دادا کو منانا پڑے گا۔ شہاب قصوری نے زبان کھولی، ہم ڈرتے نہیں اس سے، اور اکیلا اس کا گینگ تمام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نوشاد افریدی نے انکار میں سر ہلایا۔ بابر حیات نے صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا، بے وقوفوں کی سی بات نہ کرو، وہ اکیلا نہیں ہے، جہاں پر صرف 6 گینگز کے بڑے موجود ہیں، 5 نے آنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ اگر ان 5 کو کبیر دادا اپنے ساتھ ملا لیتا ہے تو یقیناً وہ بھاری پڑیں گے۔ خود کبیر دادا کا گینگ بھی سب سے بڑا ہے، ایس پی نے منہ بناتے ہوئے کہا، اسی لیے تو وہ انڈر گراؤنڈ حلقوں پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہا ہے، اور یہ موقع اسے ہم لوگ فراہم کر رہے ہیں۔ بابر حیات کی گفتگو سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ کبیر دادا کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے۔ نوشاد افریدی نے تلخی سے کہا، بابر صاحب آپ اسے کچھ زیادہ ہی اہمیت دے رہے ہیں۔ بابر ٹھیک کہہ رہا ہے، شہاب قصوری نے بابر کی طرفداری کرتے ہوئے کہا، آپ لوگوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کبیر دادا کا مقابلہ کر سکے۔ اس کا گینگ بھی سب سے بڑا ہے، اور میرا خیال ہے اس سے پہلے کہ اس نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم اس پر شک کر سکیں کہ وہ سب کا بڑا بننا چاہتا ہے۔ ایس پی نے شہاب قصوری کی بات سے اتفاق نہ کرتے ہوئے کہا، شمشیر دادا کے جانے کے بعد اس نے کچھ زیادہ ہی پرپرزے نکالنا شروع کر دیے ہیں، اور آپ اس کی طرفداری نہ کریں، وہ آپ ہی کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ شہاب قصوری صاف گوئی سے بولا، میں شمشیر دادا کی طرح کا بڑا نہیں ہوں، میں تو بس آپ تمام کو ایک جگہ اکٹھا کر کے صلح صفائی کرا دیتا ہوں، اس سے بڑھ کر غالباً میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باقی جہاں تک میری جگہ سنبھالنے کا تعلق ہے تو آج تک کبیر دادا نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، وہ شمشیر دادا کا شاگرد ہے، اور شمشیر دادا ہی نے یہ سربراہی میرے حوالے کی تھی۔ اگر شمشیر دادا کو چند روز کے لیے بلا لیں، نوشاد افریدی نے مشورہ چاہا۔ بابر حیات بولا، اسے بمبئی کی ہوا راس آ چکی ہے، یقیناً وہ جہاں لوٹنا نہیں چاہے گا، تو پھر ان حالات سے کیسے نپٹا جائے؟ خاموش بیٹھے نقیب اللہ جان نے زبان کھولی، میرا تو خیال ہے فی الحال اخلاق حسین کو مساحلت کی کوشش کرنا چاہیے، خواہ مخواہ جھگڑا بڑھانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ہم تمام نے مل کر کبیر دادا کے گینگ کا خاتمہ کر بھی دیا، تب تک وہ بھی ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکا ہوگا۔ بابر حیات نے مشورہ دیا، بابر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ نقیب اللہ جان نے بابر کی تائید میں سر ہلایا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ شہاب قصوری نے ایس پی سے مشورہ چاہا۔ ایس پی ضمیر اردو گلا کنگارتے ہوئے بولا، ویسے فی الحال ہم کسی قسم کے جھگڑے کی حالت میں نہیں ہیں، اور وہ بغیرت اس چھوکری کے پیچھے باولا ہوا ہے۔ شہاب نے نوشاد افریدی کی جانب دیکھا، فی الحال اس کا مطالبہ پورا کر دیتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ شمشیر دادا کو چند روز کے لیے بلا لوں۔ جب تک میں کبیر دادا کا مزہ نہ اس کو چکھا لوں، کبیر دادا کو مجھے آرام نہیں آئے گا، خاص کر اس کی رکھیل کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ شاہ جی، اب سب کچھ آپ پر منحصر ہے۔ شہاب قصوری اخلاق حسین کی طرف متوجہ ہوا۔ اخلاق حسین نے تنزیہ لہجے میں کہا، گویا سب کا یہی فیصلہ ہے کہ میں اس 2 ٹکے کی چھوکری سے معافی مانگوں؟ فیصلہ نہیں، مشورہ ہے، شہاب قصوری نے تصحیح کی۔ ایک ہی بات ہے، اخلاق حسین نے منہ بنایا، آپ اپنی بات کریں، اگر آپ کی نظر میں کوئی اور تجویز ہے تو بتائیں۔ شہاب قصوری نے گیند اس کے کوٹ میں پھینکی۔ اس کے علاوہ تو یہی حل رہ جاتا ہے کہ اپنے گینگ کو تیاری کا حکم دے دیں، کل صبح تک فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ میں اس چھوکری کو چھوڑوں گا نہیں۔ اخلاق حسین نے دانت پیستے ہوئے شہاب قصوری یہ بولا،
وہ بعد کا مسئلہ ہے، یوں بھی یہ تب ہی ممکن ہوگا جب آپ کبیر دادا سے بڑا گینگ بنا لیں گے، البتہ وہ اس لڑکی کو خود سے علیحدہ کر دے تب دوسری بات ہے، اور اس وقت میرا خیال ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ فائدہ نقصان تو میں نہیں جانتا، لیکن میں نے اسے کوٹے پر نہ بٹھایا تو اخلاق حسین مجھے نہ کہنا۔ بابر حیات نے پوچھا، شاہ جی مستقل کے منصوبوں کو رہنے دے، فی الحال موجود مسئلے کا حل بتائیں، میں معذرت کر لوں گا۔ اخلاق حسین نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد فیصلہ سنایا۔ ایک دم تمام کے چہرے پر پرسکون ہو گئے تھے۔ شاہ قصوری نے تحسین امیز لہجے میں کہا، شکریہ شاہ جی، ہمیں آپ سے اسی دانشمندی اور ضرب کی توقع تھی۔ یہ پسپائی نہیں، عارضی طور جنگ کو ٹالنے کی سائی ہے۔ نوشاد افریدی دانت پیستے ہوئے بولا، دیکھ لینا جلد ہی کبیر دادا کو اس کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اس چھوکری کو اگر بڑے مجمع میں بے لباس نہ کیا تو گنڈا گردی چھوڑ دوں گا۔ باقی بھی اخلاق حسین کے فیصلے کو اپنے انداز میں سراہنے لگے۔ ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تناوش کے خلاف یہ گینگسٹر جو ہیں یہ سبھی اس کے خلاف ہو چکے ہیں۔ اب آیا کیا ہوگا تناوش کا؟ کبیر دادا بیچاری تناوش کو چھوڑ کر مزید ان مشکلات ان درندوں کے سامنے پھینک دے گا، ان کو بیچ دے گا، ان کو مطالبات پر ان کے پاس بھیجے گا رکھیل بنا کر، یا اس کا ساتھ دے گا؟ کیا ہوگا تناوش کے ساتھ، جس کو بیچاری معصوم بچی کو ان حالات کا اندازہ بھی نہیں ہے؟ کیا ہوگا؟ یہ سب جاننے کے لیے تو آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ تک ویٹ کرنا پڑے گا۔ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کیا جائے تو پلیز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اب ہمیں اجازت دیجئے، نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔